اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ المطففین کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت 18 کے آگے دیکھیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کے نام اعمال علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے۔ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر۔ یشہدہ المقربون، مقربوں کی نگرانی میں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ عیش میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسحوریوں میں بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ آرام دہ نشستوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اونچی اونچی مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہر چیز دیکھ رہے ہوں گے۔ تختوں پر بیٹھے نظارہ کریں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ عزت والی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ ریسٹنگ آن couches, looking around, seated on couches and gazing around in wonder۔ اب آج تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تعرف آپ پہچانیں گے، تعرف آپ پہچان لوگے، فی میں، وجوہ چہرے، ہم ان کے، فی وجوہہم ان کے چہروں میں، نضرہ رونق، نضرہ تازگی، النعیم نعمت کی، النعیم نعمتوں کی۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمتوں کی لطف و لذت کی خوشی اور رونق، راحت و سکون کی چمک و دمک اور شادابی محسوس کرو گے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر آسمائش کی بشاشت جھلک رہی ہوگی۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لوگے۔ تعرف، you will recognize، فی وجوہہم in their faces، نضرۃ the radiance، النعیم of bliss۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، you will recognize in their faces the radiance of pleasure۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، you shall see upon their faces the glow of bliss۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، you will find in their faces the brightness of bliss۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ اس آیت میں جنتیوں کے چہروں کی رونق اور چمک کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ چہرے راحت، خوشی اور نعمتوں کی جھلک سے روشن ہوں گے۔ یہ اندرونی سکون اور رب کی رضا کی علامت ہے جو باہر بھی ظاہر ہو رہی ہوگی۔ یہ ایسا نورانی اطمینان ہے جو صرف ان کو حاصل ہوتا ہے جنہوں نے دنیا میں ایمان اور عمل صالحہ کو اپنایا ہو۔ جنت میں ان کی روح و جسم دونوں خوش ہوں گے اور یہ خوشی چہروں سے ظاہر ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے چند اہم اسباق نکالے جا سکتے ہیں۔ پہلا، نیکی کا اثر چہروں پر ظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی نیک عمل، سچائی اور تقوی انسان کے چہرے کو روشن کرتا ہے، اور آخرت میں بھی
یہ نور مزید نمایاں ہوگا۔ دوسرا، نعمتیں صرف جسمانی نہیں ہوتی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کی رضا، دل کا اطمینان اور جنت کی روحانی نعمتیں انسان کے چہرے پر نضرۃ النعیم کی صورت میں جھلک رہی ہوں گی۔ تیسرا، آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی خوبصورتی عارضی ہے لیکن آخرت کی چمک دائمی اور سچی ہوگی۔ چوتھا، ایمان اور صبر کا بدلہ اللہ خود دیتا ہے۔ جنہوں نے دنیا میں مشکلات کے باوجود ایمان پر ثابت قدمی دکھائی، اللہ ان کے چہروں کو جنت کی روشنی سے روشن کرے گا۔ تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ ان کے چہروں پر نعمتوں میں رہنے سے جو رونق آئے گی تم اسے صاف پہچان لوگے۔ تم ان کے چہروں پر نعمتوں کے لطف و لذت کی خوشی اور رونق، راحت و سکون کی چمک دھمک اور شادابی محسوس کرو گے۔ ان کے چہروں پر آسمائش کی بشاشت جھلک رہی ہوگی۔ ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لوگے۔ You will recognize in their faces the radiance of pleasure. You shall see upon their faces the glow of bliss. You will find in their faces the brightness of bliss. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو بھی جنت میں نضرۃ النعیم جیسی نعمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔